अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरे चैनल उर्दू सेंटर्स नावल में खुश आमदीद। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक दहशतनाक नावल काले घाट वाली की एपिसोड नंबर 2। होश में तो खैर मैं आ ही गया था। मैं नहीं बता सकता कि मेरे दिल का क्या हाल था। बेशुमार खंजर थे जो इस दिल में बेबस थे। अंदर ही अंदर दिल खून हो रहा था। मेरी एक ही बहन थी और मेरी वजह से उसकी जान चली गई थी। फिर दूसरे दिन नूरीन मेरे पास आई और उसने मुझसे मेरी तबीयत पूछी। उसे गालिबन मेरे घर वालों ने इस बात पर आमादा किया था कि वो मुझे स्कूल जाने के लिए समझाए ताकि मेरा दिल बहले। मेरा दिल तुम्हारे बगैर स्कूल में नहीं लगता सिकंदर। सब्र से काम लो और कल से स्कूल आओ। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मेरी क्या कैफियत है, लेकिन किसी काम के लिए दिल नहीं चाहता नूरीन। मैं कल तुम्हारा स्कूल में इंतज़ार करूँगी, नूरीन ने अजीब से लहजे में कहा और वहाँ से चली गई। उसके जाने के थोड़ी देर बाद अब्बू मेरे पास आए और मुझसे बोले, बेटे मेरा भी यही ख्याल है कि कल से तुम स्कूल चले जाओ। घर में रहते हो तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। हम अपनी बच्ची को नहीं भूल सकते, लेकिन क्या किया जाए, करना तो पड़ेगा ही ना। अब्बू, मुझे रुखसाना दोबारा नहीं मिलेगी। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ। अब्बू, मैं कब्रिस्तान जाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, फिर किसी वक्त चले जाना। नहीं अब्बू, मुझे कब्रिस्तान ले जाइए। फिर हम लोग कब्रिस्तान गए। बहुत देर तक मैं रुखसाना की कब्र पर बैठकर उससे माजरत करता रहा। मैं उससे कहता रहा, रुखसाना मैं शर्मिंदा हूँ, मगर मैंने जो कुछ भी किया था जानबूझकर नहीं किया था। बहर तौर सब अपनी अपनी सुनाते रहे। फिर उस रात मुझे एक और अजीब सा तजर्बा हुआ। मैं अपने कमरे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था कि सामने वाली खिड़की से मुझे एक चेहरा नज़र आया और ये चेहरा नूरीन का था। वो मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रही थी। मैं नूरीन कहकर खिड़की की जानिब दौड़ा, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा चेहरा गायब हो गया। वक्त के साथ साथ सब्र आ ही जाता है, लेकिन रुखसाना के बारे में मुझे सब्र हासिल नहीं हुआ था। रात को अक्सर मेरा वास्ता उस भयानक औरत से पड़ जाता था और मेरे और उसके दरमियान बहुत सी बातों के तबादले होते थे। वो रात भी ऐसी ही एक रात थी। मैं न जाने क्या क्या सोचे बैठा हुआ था। मेरे पास एक छुरी मौजूद थी जिसे मैंने बावर्ची खाने से हासिल किया था। ये नई छुरी थी और बज़ाहिर चीज़ें काटने में काम आती थी, लेकिन अगर वो किसी इंसान पर भी इस्तेमाल की जाती तो उसका असर बड़ा ज़बरदस्त होता। थोड़ी देर के बाद मुझे सरसराहट सुनाई दी। ये उसके आने की निशानी होती थी, और जैसे ही मैंने उस गोशे की तरफ देखा जहाँ से वो बरामद होती थी, तो मैंने उसी को आते हुए देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। हम तो बेगुनाह थे सरकार जी। हमने ताज नहीं चुराया था, ना हम ताज चुराने अंदर आए थे। फिर आपने हमें क्यों सज़ा दी? आपने हमारा हाथ क्यों काट दिया? तुमने मेरी बहन को क्यों कत्ल किया? वो तो करना था ना सरकार जी। हमें जो नुकसान पहुंचाया था आपने। उसने बड़ी बेनियाजी से अंगड़ाई ली। उसके जिस्म से जगह जगह से उधड़ी हुई खाल नुमाया हो गई, मगर मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मेरी बात सुनो, क्या मेरी बहन का हाथ तो मुझे वापस कर सकती हो? मैं तुमसे एक समझौता करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे कई काम करना होंगे। वो बोली, आओ बैठो मेरे पास, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा और बड़ी एहतियात से हाथ पीछे करके वो छुरी अपने हाथ में ले ली, जो मैंने ना जाने किस अहमकाना जज्बे के तहत छुपा कर रखी थी। लेकिन अब यूँ लग रहा था जैसे वो छुरी मेरे काम आने वाली हो। वो बिल्कुल बेपरवाह नज़र आ रही थी, जैसे उसे शुबा भी ना हो कि दूसरे लम्हे में क्या करने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास आकर मेरे सामने बैठी, मैंने इंतहाई महारत से छुरी उठाई और पूरी ताकत से उसके सीने में उतार दी। छुरी इस तरह उसके सीने में दाखिल हुई जिस तरह तरबूज में उतरती है, और सीने को चाक करती हुई कुर्सी में पेवस्त हो गई। सिर्फ उसके दस्ते का थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकला रह गया। मेरा पूरा जिस्म थर थर काँप रहा था। खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। एक सेकंड की देर भी लगाता तो शायद वहीं फर्श पर जा गिरता। उस औरत को कत्ल करने के ख्याल ने मुझे अधमुआ कर दिया। फिर भी न जाने किस तरह मैं एक एक कदम हटता हुआ पीछे अपने बिस्तर पर बैठ गया और मुझसे बैठा तक ना गया। चुनाचे औंधे मुंह में बिस्तर पर लेट गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में गर्मी आना शुरू हुई। खुशी सी होने लगी कि मैंने अपनी मासूम बहन के कत्ल का इंतकाम ले लिया है। तकिए से सर हटाकर मैंने डरी डरी निगाहों से उस खौफनाक काली औरत की तरफ देखा। वो उसी तरह कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए छुरी से छिदी हुई बैठी थी। उसकी आंखें बाहर निकल पड़ी थीं और मुंह खुले का खुला रह गया था। उसकी नीली जुबान आधी से ज़्यादा बाहर लटक आई थी। मेरे दिल में खुशी की एक लहर जाग उठी।
اس منحوس عورت کو قتل کر کے میں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ کاش پہلے میں ایسا کر سکتا، کاش میں پہلے ہی ایسا کر ڈالتا تو میری بہن کو موت کا منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، رگوں میں گرم خون دوڑ رہا تھا، پیشانی پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ کسی کو قتل کرنے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ قانون کسی بھی قاتل کو زندہ نہیں چھوڑتا، مگر مجھے اس کا کوئی خوف نہیں تھا۔ میں خوشی سے کانپتا ہوا باہر نکل آیا۔ میں سب کو اس کارنامے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن اس وقت مجھے کوئی اور نظر نہیں آیا۔ تھوڑا سا چکر لگانے کے بعد میں واپس اندر پہنچا تو اچانک ہی میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ چھری اسی جگہ کرسی میں پیوست تھی، لیکن وہ عورت غائب تھی۔ چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں اور پریشانی سے میں اپنے بستر پر جا بیٹھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ کیا وہ زندہ بچ گئی؟ مجھے بہت زیادہ معلومات تو حاصل نہیں تھیں، لیکن اتنا میں جانتا تھا کہ وہ ایک پراسرار وجود تھا، جس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ مادی ہے یا غیر مادی۔ دوسرے دن اسکول جانے کا فیصلہ کیا، لیکن بدن نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ البتہ شام کو نورین مجھ سے ملنے کے لیے آئی تو میں نے انتہائی معذرت سے اسے دیکھ کر کہا، نورین، مجھے یقین ہے کہ تم اس وقت میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی، نہ ہی میری کسی بات پر ناراض ہوگی۔ میں اپنی بہن کی موت کو نہیں بھول سکتا، چنانچہ براہ کرم مجھے معاف کر دینا۔ نہیں، کوئی بات نہیں سکندر، جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو تب آ جانا۔ میں نے نورین کا شکریہ ادا کیا۔ پھر اس شام کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیل گئی۔ جب میں نے گزشتہ شب والی کرسی پر اس کالی عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا، وہ بہت زیادہ غصے میں تھی، آنکھیں شعلے برسا رہی تھی، منہ سختی سے بھینچا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دانت نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے برعکس بالائی ہونٹ اور ناک کے درمیان مونچھوں جیسے سخت بال دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مجھے خون خوار نگاہوں سے گھورتی رہی اور میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر میں نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ تجھے غارت کرے، تو نے میری خوشی چھین لی۔ میں تو سمجھا تھا کہ میں نے تجھ سے اپنی بہن کی موت کا انتقام لے لیا، لیکن تو زندہ ہے، مگر ایک بات یاد رکھ، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور بھائی جان نے باہر سے آواز دی، سکندر، سکندر، آؤ باہر آؤ، تھوڑی دیر ہمارے پاس تو بیٹھو۔ میں آتا ہوں بھائی، آپ چلیں، میں نے دروازے کی طرف منہ کر کے کہا تھا، اور جب میں دوبارہ اس کی جانب پلٹا، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھی، بلکہ اس بار وہ میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور ایک ایسی بلی کی طرح گھرا رہی تھی جس سے اس کا شکار چھینا جا رہا ہو۔ ایک بات تو سمجھ لے ترشولی، تو کتنی ہی بڑی جادوگرنی ہو، بھوت ہو یا چڑیل ہو، بہت زیادہ عرصے تک تو میرے ہاتھ سے نہیں بچ سکے گی۔ جب تک میں تجھ سے انتقام نہیں لوں گا، آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ تم جو کچھ بھی ہو، میرے بستر سے ہٹ جاؤ، میں نے غراتے ہوئے اسے کہا، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی، لیکن اس کے بعد وہ اسی گوشے میں جا کر غائب ہو گئی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ بھائی جان میرے لیے پریشان رہا کرتے تھے، اب انہیں تھوڑی بہت تفصیل بھی معلوم ہو گئی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ امی، بھائی، ابو سب کے سب پریشان تھے۔ دیکھو سکندر، تم اسکول جانا شروع کر دو، بہن اس دنیا سے چلی گئی ہے ہماری، ہمارے گھر کا ماحول ویسے ہی سوگوار ہے، اوپر سے تمہیں دیکھ کر دل میں درد ہونے لگتا ہے۔ تم یوں کرو کہ کل سے اسکول جانا شروع کر دو، دل بہل جائے گا تمہارا۔ بھائی مجھے سمجھانے لگے۔ میں نے دوسرے دن سے ان کی ہدایات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ میں اسکول پہنچا تو ٹیچر سمیت سب لڑکے لڑکیوں کو اپنی جانب متوجہ پایا۔ زبان سے تو کسی نے کچھ نہ کہا، مگر سب میری طرف اس طرح دیکھتے رہے جیسے میں ان کے لیے بالکل ایک اجنبی وجود ہوں۔ اسکول میں میرا دل نہ لگا تو میں دوسرے ہی پیریڈ میں گھر بھاگ آیا۔ گھر پر بڑھئی موجود تھا، تھوڑا بہت کام تھا جو وہ کر رہا تھا۔ جب سکون نہ ملا تو میں کتابیں وغیرہ رکھ کر کسی کو اطلاع دیے بغیر قبرستان پہنچ گیا اور رخسانہ کی قبر پر جا بیٹھا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کی قبر پر پہنچ کر مجھے سکون مل گیا، بہرحال بے سکونی کے عالم میں تھوڑی سی کمی ضرور واقع ہو گئی۔ کافی دیر وہاں بیٹھا سوچتا رہا کہ اپنی بہن کا انتقام کس طرح لوں۔ ہائے، کس طرح اس کا بازو کاٹ کر لے گئی تھی وہ کمبخت۔ میری بہن کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، کتنی تکلیف اور کتنی اذیت ہوئی ہوگی۔ مجھے اس کا بھی علم ہو چکا تھا کہ اس کا جسم تربوز کی طرح اتنا نرم تھا کہ پھل کاٹنے والی معمولی سی کمزور چھری بھی اس میں بآسانی اتر گئی تھی۔ مشکل یہ تھی کہ قتل کے بعد اسے روشنی سے بچانا مشکل تھا۔ اگر اسے کسی ایسی جگہ مار کر بند کیا جاتا جہاں روشنی کا گزر نہ ہوتا تو شاید وہ دوبارہ زندگی نہ پا سکتی۔ بس یہ میری 13 سالہ سوچ تھی۔
قبرستان سے بازار ہوتا ہوا میں گھر واپس آیا۔ اپنی سوچ کے تابع میں اپنے ساتھ ایک بڑا چھرا اور زمین کھودنے کے لیے کدال لے کر آیا۔ کدال کو میں نے کمرے کے کونے میں رکھ دیا اور سوچا کہ کمرے میں چپکے چپکے قبر تیار کروں گا اور پھر اس عورت کو مار کر اس قبر میں دفن کرنے کی کوشش کروں گا۔ اتنا اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ دور نہیں ہو سکتی۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ قبر تیار ہوتے دیکھ لیتی تو کچھ نہ کچھ سمجھ پاتی۔ غصے میں آ کر وہ الٹا مجھے کو اس میں دبا دیتی۔ جو عورت ایک معصوم اور بے ضرر بچی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ سکتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی تھی۔ میں نے اپنے منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر لی۔ سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ اپنے کمرے کو موٹے موٹے پردے ڈال کر ڈارک روم میں تبدیل کر دیا۔ دروازے کے آگے ایک پلنگ کھڑا کر کے اس پر سیاہ پردہ ڈال دیا۔ پھر دروازے اور پلنگ کے درمیان جو خالی جگہ رہ گئی تھی اسے ایک دری کی مدد سے پر کیا اور محسوس کیا کہ دروازے کے ذریعے کمرے میں داخل ہونے کے بعد اگر دروازے کو بند نہ کیا جائے تو دائیں بائیں کی خالی جگہ کا پردہ ہٹا کر اندر آتے ہوئے اچھی خاصی تیز روشنی اندر آ جاتی ہے۔ یہ سارا کام کرنے کے بعد میں خاصا مطمئن ہو گیا۔ یا تو اسے میرے بچپن کی سوچ کہا جا سکتا ہے یا پھر میری لگن کہ میں کسی کو موقع نہیں دے رہا تھا۔ بھائی جان امتحانات کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ بہن کی موت کا صدمہ سب کے دلوں پر جس طرح ہو سکتا تھا اسی طرح بھائی جان کے دل پر بھی تھا۔ اب بالکل ہی دیوانگی کی حد میں داخل ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے اس بے رحم عورت سے اپنی بہن کا بدلہ لوں۔ وقت گزرتا رہا۔ اس عرصے میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب ترشولی میرے کمرے میں نہ آئی ہو۔ میں نے کمرے میں 0 پاور کا بلب لگا لیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا کمرہ روشنی سے بالکل ہی محروم جائے۔ وہ آتی تھی، مجھ پر آنکھیں لگا کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہہ رہی ہو لیکن اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ میں اس کے سامنے بالکل نڈر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ میں اکثر اس سے یہ سوال کرتا تھا کہ تو کون ہے؟ تو نے میری بہن کو کیوں قتل کیا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ ہونٹ اس طرح ہلاتی تھی جس طرح غبارے میں تھوڑی سی ہوا بھر کر اچانک ساری ہوا باہر نکال دی گئی ہو۔ دوسرے سوال کے جواب میں وہ کچھ بولنے کی کوشش کرتی اور اس کا نچلا ہونٹ گھوم کر ناک تک پہنچ جاتا۔ فارغ اوقات میں مجھے اس کے ہونٹ ہلانے کی نقل میں بڑا مزہ آتا تھا۔ کبھی کبھی کلاس روم میں بھی غیر ارادی طور پر مجھ سے یہ حرکت سرزد ہونے لگتی تھی۔ جن لڑکے اور لڑکیوں نے مجھے اس حرکت میں مبتلا دیکھا تھا وہ مجھے اس انداز میں دیکھتے تھے جیسے میرا دماغی توازن خراب ہوتا جا رہا ہو۔ بعض اوقات لڑکے اور لڑکیاں ہنس بھی پڑتے تھے۔ صرف ایک نورین تھی جو میرے لیے فکر مند تھی۔ وقت گزرتا رہا، کافی دن گزر گئے، پھر سالانہ امتحان ہوا اور نورین معمول کے مطابق اول آئی اور مجھے بھی شاید کسی کے کہنے پر پاس کر دیا گیا تھا، یہی سوچ کر کہ میری ذہنی کیفیت کہیں اور بھی خراب نہ ہو جائے۔ نورین اول آئی تھی اور نعیمی صاحب نے اس کے کامیاب ہونے کی خوشی میں ایک چھوٹی سی تقریب بھی رکھی تھی۔ نورین مجھے اس تقریب میں دعوت دینے آئی تھی۔ امی نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ کیا ہو کیا ہے آخر تمہیں سکندر؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرو، ہم رخسانہ کو کبھی نہیں بھول سکتے لیکن صبر تو کرنا ہی پڑے گا نا۔ ہاں، میں کوشش کروں گا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ اچھا خیر، تمہیں اس تقریب میں ضرور آنا ہے، میں تمہارے بغیر کوئی خوشی نہیں مناؤں گی۔ کیوں نورین؟ اس لیے کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، اس نے کہا اور ایک دم بری طرح شرما کر رہ گئی۔ میرے لیے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، لیکن یہی سنا جاتا ہے کہ لڑکیاں اپنی عمر سے بہت پہلے سمجھدار ہو جاتی ہیں۔ نورین نے جو کچھ کہا تھا وہ الگ بات تھی، بہرحال میں نے اس سے آنے کا وعدہ کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں دل سے اس کے ہاں تقریب میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ مجھے اندھیرے سے بے شک خوف محسوس ہوتا تھا، مگر نہ اب اندھیروں سے ڈر لگتا تھا اور نہ اندھیروں میں نمودار ہونے والی خوفناک عورت مجھے ڈرا سکتی تھی۔ جس روز اس کے ہاں تقریب ہونے والی تھی اس دن مجھے یاد تھا کہ مجھے وہاں جانا ہے، لیکن جب شام میں 0 پاور کے بلب میں کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے میں گیا تو معمول کے مطابق میں نے اسی ہولناک عورت کو کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یوں تو اسے میں روز ہی دیکھتا تھا، لیکن آج اس وقت نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ مجھے رخسانہ یاد آ گئی۔ بازار سے خریدی ہوئی چھری میرے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے خاموشی سے چھری اٹھائی اور پیٹھ کے پیچھے ہاتھ کر کے اس کے پاس جا بیٹھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ ترشولی، کیا تم اسی طرح ساری زندگی میرے پیچھے پڑی رہو گی؟ اس نے سفید دانت باہر نکال دیے، نیلی زبان نظر آنے لگی۔ کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑو گی؟ میں نے دوبارہ سوال کیا۔ اس کے ہونٹوں نے حرکت کی۔
پر منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ چند لمحوں کے لیے بے خبر سی ہو گئی ہے۔ میں نے برق رفتاری سے چھری سنبھالی اور چھلانگ لگا کر اس کے پلپلے سینے میں اتار دی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی، صرف ہاتھ ہلا کر رہ گئی۔ مجھے اس کی مزاحمت کا خوف تھا، لیکن آج بھی وہ مزاحمت نہیں کر سکی تھی۔ میں دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں نے چھری اس کے بدن سے نکالی اور دیوانہ وار اس پر وار کرتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم میں ہڈی نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ مجھ پر اتنا جنون سوار ہوا تھا کہ جب پیٹ اور سینے پر وار کرتے کرتے تھک گیا تو میں نے اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں کو انگلیوں سے نوچ کر باہر نکال ڈالا۔ پھر ایک ہاتھ سے اس کی لجلجی زبان کھینچی اور چھری کے ایک ہی وار میں نے اسے اڑا دیا۔ میری وحشت کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اچھل اچھل کر اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں میں چھری گھونپنا شروع کر دی۔ وہ مردہ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور جب مجھے یہ محسوس ہوا کہ اب اس کے جسم میں زندگی نہیں ہے تو میں رک گیا۔ میں بری طرح ہانپ رہا تھا۔ خوش تھا کہ میں نے ایک بار اسے پھر قتل کر دیا، لیکن میرے انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی۔ سانس کچھ اعتدال پر آئی تو میں نے چھری سنبھال کر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ میں نے اس کی ٹانگیں علیحدہ کر دیں، اس کے بازو کاٹ دیے، گردن کو جسم سے علیحدہ کر دیا۔ جسم کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تو تھوڑا سکون ملا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے اپنی معصوم بہن کا انتقام لے لیا، بلکہ ایسے انتظامات کر دیے تھے کہ وہ ایسی روشنی تک نہ پہنچ سکے جو اس کے لیے حیات بخش ثابت ہو۔ کمرہ ہمیشہ ڈارک نہیں رہ سکتا تھا، لیکن میں نے اس کا حل بھی سوچ لیا تھا۔ عورت کو ٹکڑوں میں تبدیل کرنے کے بعد میں کچھ دیر سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ اب اس کے غائب ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب تقریباً آدھے گھنٹے تک آرام کر چکا تو میں نے کونے میں رکھی ہوئی کدال اٹھائی اور پھر آہستہ آہستہ آواز پیدا کیے بغیر فرش کھودنے میں مصروف ہو گیا۔ کمرے کی گھڑی سے صبح ہونے کا اندازہ ہوا تو کدال رکھ دی۔ اس وقت تک میں کافی گہرا کھڈا کھود چکا تھا۔ کام ہو رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ۔ پہلے دن صبح کے وقت کمرے سے باہر نکلتے ہوئے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا کہ کہیں میری غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر وہ کالی عورت غائب نہ ہو جائے اور میرے لیے ایک نئی مصیبت نہ اٹھ کھڑی ہو۔ لیکن ناشتے کے بعد جب میں واپس آیا تو کالی عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو جوں کا توں بکھرا پایا۔ مجھے اطمینان ہوا کہ اب ڈارک روم سے نکل کر وہ کہیں نہیں جا سکے گی۔ میں مصروف ہو گیا اور پھر مجھے محسوس ہوا کہ نورین مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ بہرحال میں اپنے کام میں مصروف رہا۔ کالی عورت کے جسم میں چونکہ خون نہیں تھا، اس لیے کمرے کا فرش اور میرا لباس گندا ہونے سے بچ گیا تھا۔ پھر مجھے اپنے کام سے فراغت حاصل ہو گئی۔ میں نے ایک ایک کر کے چھری سمیت سارے ٹکڑوں کو گڑے میں جھونک دیا اور پورے کمرے کو بند کر دیا تاکہ اس عورت کے جسم کی کوئی بوٹی یا ناخن کا کوئی ٹکڑا دفن ہونے سے رہ نہ جائے۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں باہر گیا اور بہت سے پرانے اخبار اٹھا کر لایا۔ ان اخباروں کو بھی میں نے اس کی لاش پر بچھا دیا اور جس قدر بھی ممکن ہو سکا میں گھڑے پر موٹی مٹی کی تہ جما کر اسے برابر کرنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ دفن ہو چکی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اطمینان نہیں ہوا تھا۔ میرے کام کا سب سے مشکل حصہ باقی تھا۔ میں نے ہمت کر کے سارے پارٹیشن وغیرہ ہٹا دیے، پردے وغیرہ بھی ہٹا دیے اور بس یہ سوچتا رہا کہ روشنی گھڑے کی مٹی کو چیرتے ہوئے کالی عورت تک نہ پہنچ جائے اور وہ جی اٹھے۔ میری نظریں گھڑے پر جمی ہوئی تھیں۔ تجربے کے طور پر دوبارہ کھڑکیوں پر پردے لٹکائے، کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں تاریکی نہیں ابھری تو خوشی سے میرے پورے جسم میں سنسناہٹیں دوڑ گئیں۔ میں نے جلدی جلدی سارے پردے اٹھا کر پھینکے اور کھڑکیاں کھول دیں۔ پلنگ کو اس طرح بچھایا کہ گھڑا اس کے نیچے چھپ گیا، پھر بستر بچھایا اور چادر کو نیچے تک لٹکا دیا کہ گھڑا نہ نظر آنے پائے۔ جب رات کی تاریکی بھی خیریت سے گزر گئی اور کالی عورت نظر نہیں آئی تو میری تو خوشی کی انتہا ہو گئی۔ میں اپنے کام میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین ہوتا جا رہا تھا کہ اب وہ جادوگرنی، وہ بھیانک مخلوق دوبارہ میرے سامنے نہیں آ سکے گی۔ میں نے اسے موت کی گہری نیند سلا دیا ہے اور اپنی بہن کا انتقام اس سے لے لیا ہے۔ اسکول میں تو سبھی میرے ساتھ ہمدردی اور محبت کرتے تھے، خاص طور سے نورین زیادہ سے زیادہ وقت میرے ساتھ گزارتی تھی، لیکن کئی بار میں نے میڈم میلسی کو اپنی نگراں پایا تھا۔ میڈم میلسی ایک کرسچن ٹیچر تھیں، بہت ہی نرم مزاج اور بہت ہی اعلیٰ شخصیت کی مالک۔ وہ مجھے عجیب سے انداز میں دیکھتی رہا کرتی تھیں۔ اس دن میں ذرا الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا کہ میڈم میلسی میرے پاس پہنچ گئیں۔ ہیلو میڈم۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ نہیں بیٹھو، یہ فرصت کا وقت ہے۔ جی تھینک یو میڈم، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں سکندر۔ جی میڈم بتائیے۔
ये बताओ, तुम मुझे मेरे घर पर कुछ वक्त दे सकते हो? मैं समझा नहीं मैडम। मैंने एक सीधी सी बात कही है। असल में मैं तुम्हारे बारे में मैंने तस्करा किया था अपने डैडी से। मेरे डैडी फादर जैक्सन पादरी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरअसरार अलूम पर उन्हें अथॉरिटी है। मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें तफसील बताई थी तो वो बोले कि अगर मुमकिन हो सके तो सिकंदर को मुझसे मिला दो। आप जब हुक्म देंगी मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे आपके घर का पता मालूम नहीं है। मैं बताए देती हूँ तुम्हें सिकंदर, लेकिन मेरी बात सुनो। किसी को बताए बगैर आना ताकि हमें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है मैडम? उसी रोज़ शाम को 4 बजे मैं मैडम के बताए हुए पते पर पहुंच गया। बड़ा अच्छा सा घर था। मुझे पता चला कि मैडम मेल्सी की शादी होने वाली है। मैडम मेल्सी मुझे अपने ड्राइंग रूम में ले गई। मैडम बैठ गई और थोड़ी देर के बाद फादर जैक्सन हमारे सामने आ गए। फादर जैक्सन ने मुझसे हाथ मिलाया और बोले, मुझे तुम्हारे बारे में तफसील मालूम हो चुकी है बेटे। तुम्हारी बहन को कत्ल कर दिया गया है और तुम उसकी वजह से जहनी तौर पर परेशान रहते हो। मैंने पुरअसरार अलूम में थोड़ी सी मालूमात हासिल की हैं। मैं समझता हूँ कि अगर तुम मुझसे राब्ता कायम करो तो मैं तुम्हें बहुत सी काम की बातें बता सकता हूँ। फादर, मैं ख़ुद ये चाहता हूँ कि मुझे तफसीलात मालूम हो। मुझे यूँ लग रहा था जैसे फादर जैक्सन की आंखें मेरे दिमाग की हड्डी तोड़कर मेरे जिस्म के अंदर उतरती जा रही हों। मुझे बताओ पूरा वाक़या क्या हुआ था? उन्होंने कहा और मेरी ज़ुबान खुल गई। मैंने उन्हें सारी तफसील बता दी और ये तक बताया कि मैंने उसे एक बार कत्ल कर दिया था। हाँ, और कत्ल होने के बावजूद वो दोबारा ज़िंदा हो गई। ऐसा ही होगा। मगर फादर, अब ऐसा नहीं होगा। मैंने उसे इस तरह दफन कर दिया है कि अब वो कभी ज़िंदा नहीं हो सकेगी। मैं तुम्हें एक बात बताऊं? जी फादर, तुमने गलत किया। तुम्हें उससे दोस्ती करना चाहिए थी। लोग तो रूहों को कब्जे में करने के लिए वजीफ़े वगैरह पढ़ते हैं, चिल्ले खींचते हैं और न जाने क्या क्या हरकतें करते हैं, मगर अक्सर नाकाम रहते हैं। वो तो खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही थी, मगर तुमने उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया। कैसा फ़ायदा फादर? रातों रात तुम अमीर तरीन बन सकते थे, अपने दुश्मनों को नाको चने चबवा सकते थे और भी लातादात काम सर अंजाम दे सकते थे। नहीं फादर, मैं तो बस एक बात जानता हूँ कि वो मेरी बहन की कातिल थी, और कातिल भी ऐसी कि सारी दुनिया की फ़ौज और पुलिस मिलकर भी उसका बाल भी बीका नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ मुझे नज़र आती थी। मैंने उससे अपनी बहन का बदला ले लिया है। मैं तुम्हें बताऊं कि तुमने गलत किया है। आखिर फादर क्यों? तुम्हारा ख्याल है कि तुमने उससे निजात हासिल कर ली है। जी हाँ साहबजादे, अगर वो वाकई कोई रूह थी तो ये समझ लो कि रूह को ना कोई कैद कर सकता है और ना कत्ल कर सकता है। लेकिन वो रूह नहीं थी। रूह नहीं थी तो दूसरों को नज़र क्यों नहीं आती? अपना क्या नाम बताती थी वो? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं जब टेक्सला म्यूज़ियम गया था, वो वहाँ मैं एक सुरंग में दाखिल होकर एक बड़े कमरे में पहुँचा था तो मुझे सिकंदर आज़म का नाम दिया गया था और उसे तरशोली कहकर मुखातिब किया गया था। किसी इलाके का नाम भी लिया गया था जहाँ की वो जादूगरनी थी। फादर जैक्सन ने आंखें बंद की और उनका हाथ गले की स्लीव पर पहुँच गया। क्या वो तुमसे बात करने के लिए अपने होंठ हिलाती थी? हाँ, ज़रा उसके अंदाज में होंठ हिला सकते हो तुम? मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या बोलती थी। मैंने अपने जहन पर जोर दिया और अपने होंठ हिलाए। वो बुरी तरह अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए थे। फिर वो बेचैनी से बोले, और क्या कहती थी? कहती तो कुछ भी नहीं थी, बस होंठ हिलाती थी। हाँ, मेरा भी यही मतलब है। मैंने दोबारा होंठ हिलाए और वो फिर उछल पड़े और दोबारा बैठ गए। फादर को लिप रीडिंग में कमाल हासिल है, मैडम मेल्सी ने बताया। मुझे बताइए, मैं और क्या कहूँ? तुमने जिस अंदाज में होंठ हिलाए हैं, इसका मतलब ये था कि वो तुमसे काफ़ी बातें करना चाहती थी। दर हकीकत उसका नाम तरशोली ही था। हज़ारों साल पहले भी उसे तरशोली ही कहा जाता था और आज भी उसे इसी नाम से याद किया जाता है। कुछ जादूगर उसे तरशोली का नाम तो देते हैं, लेकिन उसकी हैसियत को तस्लीम नहीं करते। उसके बाल जगह जगह मुख्तलिफ शक्लों में बिखरे हुए हैं और उन्हें तरशोली कहकर जादू टोनों की तकमील के लिए दिया जाता है। वो तुमसे एक छोटी सी दरख्वास्त करती थी। पता है वो तुमसे क्या कहती थी? फादर, आप उसके दिल की बात कैसे कह सकते हैं? तुम्हारे होंठों की जंबिश से उसके अल्फाज को पढ़कर। तो वो क्या कहती है? वो कहती थी कि मेरे लिए किसी अपनी पसंद की लड़की का जिस्म मुहैया कर दो। फादर जैक्सन ने कहा और मुझे झुरझुरी सी आ गई। मैं फादर का मतलब कुछ समझ गया था, फिर भी मैंने बेवकूफ़ों की तरह मुंह खोलकर कहा, इस बात का मतलब क्या हुआ? किस क्लास में पढ़ते हो साहबजादे? 8वीं जमात पास करके 9वीं जमात में आया हूँ।
پھر بھی اتنی سی بات نہیں سمجھ پائے؟ وہ عام لڑکیوں کی طرح اس دنیا میں آنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اسے ایک معقول اور مناسب جسم کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس کی یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ جی فادر، میں سمجھا نہیں۔ اچانک فادر آگے بڑھے اور انہوں نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، مجھے اپنے گھر لے چلو۔ میں ترشولی کو اس گھڑے سے باہر نکالوں گا جس میں تم نے اسے دفن کیا ہے۔ اسے بتاؤں گا کہ اس کی آرزو پوری کی جا سکتی ہے۔ وہ ایسی عورت نہیں ہے جو اپنے محسن کو فراموش کر دے۔ اگر وہ خوش ہو گئی تو جانتے ہو کہ ہمیں کیا مل جائے گا؟ میرا ہاتھ چھوڑیے، میں نے غراتے ہوئے آواز میں کہا۔ مجھے فادر کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ میں اپنی بہن کے قاتل کو اپنے کسی مقصد کے لیے زندگی نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے ان سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ فادر تیزی سے آگے بڑھے، ان کی آواز ابھر رہی تھی، میری بات سنو احمق بے وقوف، میری بات سنو، میں تمہارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، بس میری ایک بات سن لو۔ میں آگے بڑھ کر گیٹ کے نزدیک پہنچ گیا اور پھر فوراً ہی گیٹ سے باہر نکل گیا۔ فادر غالباً مجھ پر غرا رہے تھے، گالیاں بھی بک رہے تھے۔ میں سیدھا وہاں سے چل پڑا۔ فادر کی باتوں پر مجھے غصہ بھی تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی۔ خواہ بکواس کر رہے تھے۔